مفتی یاسر ندیم الوادی حافظ اللہ جو ہے دیوبندی عالم جو ہے، انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی جو ہے عین اللہ کے متعلق. وہ کہہ رہے جب وہ لونڈی نے سوال کیا تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کا مقام کتنا بلند ہے، اس کو یہ بتانا چاہ رہے تھے. آپ بتائیں، آپ جب پہلی مرتبہ یہ سنتے ہیں عین اللہ، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا سوال کیا گیا تھا؟ مقام کے بارے میں پوچھا گیا تھا، کہاں کے بارے میں پوچھا گیا تھا؟ جواب بھی جو دیا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لونڈی نے مقام کے اعتبار سے جواب دیا تھا کہ اللہ کا مقام آسمانوں کے اوپر ہے؟ کسی بھی کلمے کو اس کے ظاہری معنی نہیں، کسی بھی کلمے کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے. یہ اصول ہے کلام کا کہ کوئی بھی کلام اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ اس ظاہری معنی پر محمول کرنے سے ہم کو کوئی معنی، کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو عین اللہ بہت واضح الفاظ ہیں، اللہ کہاں ہے. اس کو یہ کہنا کہ اس سے اللہ کا مقام و مرتبہ پوچھا جا رہا تھا، ایک ایسے معنی سے تعویل کرنا ہے جس کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں موجود ہے. خاص طور پہ جب جواب میں بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور اس خاتون نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. اور پھر جو اس لونڈی کا جواب تھا وہ جواب عین قرآن کے مطابق ہے. قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، آمین تم من فی السماء، کیا تم بس اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہو جو آسمانوں کے اوپر ہے. قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ کہا گیا. انسان کی فطرت کے موافق ہے کہ انسان کی فطرت یہ سمجھتی ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے. تو وہ سوال اللہ کے نبی کا، پھر لونڈی کا جواب، قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثیں، انسان کی فطرت، عقل، ساری چیزیں یہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین اوپر ہے. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مان رہا ہے، محض اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اتنی صحیح حدیثوں کی تعویل کر رہا ہے، تو ہمارے پاس اس کا جواب اور کچھ نہیں، کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے. کوئی چھوٹا سا مطلب ایک طالب علم جو ہے نا، اس سے بھی اگر کہا جائے کہ عین اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ عین اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. چھوٹا سا کوئی طالب علم بھی یہ بات نہیں سمجھے گا. تو یہ ایک غیر ضروری تعویل ہے، فاسد تعویل ہے. ایسی تعویل جو ظاہری معنی کو بغیر کسی سبب کے چھوڑ دیا جائے محض اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ایسی تعویل ایک فاسد تعویل ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویل نہیں کرتے، اس کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں. کیونکہ تعویل جو ہے وہ تعطیل سے پیدا ہوتی ہے. تعطیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی صفت کا انکار کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعویل کرنے کے لیے اصل میں اللہ کی صفت کا انکار کیا جا رہا ہے. علو اللہ تعالیٰ کی صفت ثابتہ ہے، اس کا انکار کرنے کے لیے تعویل کی جا رہی ہے. تو یہ ایسی تعویل ہے جو تعطیل اور تعویل دونوں کو جمع کر رہی ہے. اس میں نہ صرف یہ کی تعویل کی جا رہی ہے بلکہ اللہ کی جو صفت ثابتہ ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے. اور یہ دونوں چیز اپنے آپ میں جرم ہے. اللہ کی صفت ثابتہ کا انکار کرنا بھی جرم ہے، پھر اس کو دوسرے معنی پہنا کر کے تعویل کرنا یہ بھی جرم ہے. اس کو تعویل نہیں کہنا چاہیے، صحیح لفظوں میں اس کے لیے تحریف کا استعمال کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعریف ہے، قرآن کی آیتوں کی تعریف ہے. اور آپ یہ چیز دیکھو گے کہ یہ لوگ جو تعویل کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جیسا آپ نے کہا نا لا مکان، کوئی مکان نہیں اللہ کا. ٹھیک ہے، ایک مثال دی گئی ہے، علماء کرام نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال ایسی، جہمیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پیڑ ہے. کوئی کہتا ہے کہ حماد بن زید رحمہ اللہ بڑے امام گزرے ہیں، ان کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ایک پیڑ ہے، اس کا کوئی تنا نہیں ہے، سوری اس کے پتے نہیں ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں کھجور بھی نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا تنا بھی نہیں ہے. تو آخر میں کیا بات نکلتی ہے؟ آخر میں بات نکلتی پیڑ ہی نہیں ہے. یہ بات کیا ہے کہ بولے اللہ تعالیٰ پہلے کہا ہر جگہ ہے، پھر بولے لا مکان، کوئی مکان نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے دو ہاتھ کا ذکر کیا ہے، کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو اس کے شایع نشان ہے. تو اللہ کے ہاتھوں کا ذکر کہتے نہیں، ہاتھ نہیں ہے. اللہ کے وجہ کا ذکر ہے، بولے چہرہ نہیں ہے. ہر چیز لا مکان. اب کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اتنا کم ایک سٹیٹس دے دیا. کہا کہ ابھی کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب بس اتنا ہے کہ ایک طاقت ہے، ایک طاقت. پھر کوئی دن آ کر کوئی کہے گا کہ نہیں وہ طاقت بھی نہیں ہے. تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے انکار کی طرف چلے گئے، ایتھیزم کی طرف چلے گئے. کہاں سے شروعات ہوئی؟ تعویل سے شروع ہوئی. کہاں پہ پہنچ گئی؟ انکار تک پہنچ گئی. جی، یہ تو ہمارے یہاں کے نان مسلم کا بھی عقیدہ ہے نا کہ وہ توصیف ایک شکتی ہے بس. یہ بات ہمارے یہاں کے نان مسلم کا بھی یہی عقیدہ ہے نا، وہ تو سیدھے. جی
تو وہ اسی نتیجے پہ جا کے پہنچیں گے. یہ بات بہت سارے سلف نے کہی ہے کہ یہ جو لوگ تعویل کرنے والے تھے نا، یہ تشبیہ سے بچنے کے لیے تعویل کی طرف گئے. انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت مان لیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی. تو تشبیہ سے بچنے کے لیے تعویل کی طرف گئے، اور تعویل کرتے کرتے وہ اس درجے پہ پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو معدوم کے مشابہ قرار دے دیا. معدوم یعنی جو ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو. تو اتنا مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے کرتے اب مطلب ایک مرحلے میں یہ صفت ہے کلام نہیں ہے، سمع نہیں ہے، بصر نہیں ہے، حیات نہیں، ہر صفت کا انکار کر دیا. آخر میں سوال پیدا ہوا بھائی صفت وجود ہے کہ نہیں ہے. آخری سوال تو یہ بچے گا نا کہ صفت وجود ہے کہ نہیں ہے. تو اب کیا بولیں گے یہ؟ انہوں نے تو کیونکہ یہ طے کر لیا تھا کہ ہر صفت کا انکار کرنا ہے، تو صفت وجود کا بھی انکار کر دیا. تو پوچھا گیا اچھا اللہ تعالیٰ کی صفت موجود نہیں ہے تو معدوم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر موجود نہیں ہے تو معدوم ہے. تو کہا نہ وہ موجود ہے نہ وہ معدوم ہے. تو علماء نے کہا نا کہ یہ جو تشبیہ سے بچنے کے لیے تنزیہ کے لیے وہ تعویل کی طرف چلے گئے، تو وہ تعویل کرتے کرتے اس درجے پہ پہنچ گئے کہ معدوم سے مشابہ قرار دے دیا اللہ کو، کہ اللہ ایسے ہے جیسا کہ وہ نہیں ہے. کیونکہ آخری صفت تو یہ بچتی ہے کہ وجود ہے کہ نہیں ہے. تو اب جب وجود کی صفت کا بھی انکار کر دیا تو پھر اس کا مطلب اللہ ہے نہیں، موجود ہی نہیں، تو معدوم ہے پھر نعوذ باللہ. تو جس چیز سے فرار ہونے کے لیے یہ گئے تھے تعطیل کی طرف، تعطیل کرتے کرتے آخر پھر تشبیہ کے پاس آ گئے کہ وہ کہہ دیا کہ بس اللہ موجود ہی نہیں ہے، صرف صفت وجود سے بھی آ رہی ہے وہ نعوذ باللہ. تو یہی ہوتا ہے جب آدمی کے ہاتھ میں اعتدال نہیں ہوتا ہے. باقی آپ نے جو مکان والی بات کہی نا، دیکھیے ہم جب کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوال کرتا ہے جس میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، تو ہم نہ سیدھا یہ کہتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے، نہ ہم سیدھا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مکان ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی لا مکان سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے مکان نہیں ہونے سے یہ مراد لیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کو کسی مکان نے گھیرا ہوا نہیں، المکان المحیط باللہ، کہ کسی مکان نے اللہ تعالیٰ کو گھیرا ہوا ہے، اگر تم ایسا کہتے ہو، نفی مکان سے تمہاری یہ مراد ہے کہ اللہ کسی مکان نے اللہ تعالیٰ کو احاطہ نہیں کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس معنی میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مکان نہیں کہ کسی مکان نے، کیونکہ مکان مخلوق ہے تو مخلوق اللہ تعالیٰ کو گھیر نہیں سکتی ہے. تو اگر نفی مکان سے تمہاری مراد المکان المحیط باللہ ہے تو ہم اس مکان کا تو انکار کرتے ہیں. لیکن اگر مکان کی نفی کرنے سے تمہاری مراد اللہ کے علو کی نفی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کی نفی کرنے کے لیے اگر کہتے ہو اللہ لا مکان ہے، تو پھر اس معنی میں ہم اللہ تعالیٰ کو لا مکان نہیں مانتے. تو لا مکان والا جو لفظ ہے نا، یہ ہمارے لیے اس لیے بہت اہم اصول ہے صفات کے بارے میں، اور وہ اصول سب کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ثابت ہیں ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں. ہمارا اصول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے جو کمالات جن کا ثبوت ملتا ہے قرآن و سنت سے، اس کو اعلیٰ درجہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں، ایک دم اعلیٰ درجے میں. جن صفتوں کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ سے، ہم ان کی نفی کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرتے ہیں اور اس کے کمال ضد کا اس بات کرتے ہیں. جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہے اس کو تو ہم کمال میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں. جن صفتوں کی نفی کی گئی اللہ سے، ان کی نفی کو بھی مانتے ہیں اور ان کے کمال ضد کا اس بات بھی کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سے موت کی نفی کی گئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے موت کی نفی مانتے ہیں، اور موت کی جو ضد ہے حیات، کمال درجے میں اس کا اس بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ صرف نفی جو ہے وہ کمال نہیں ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جہل کی نفی کی گئی تو جہل کی نفی کرتے ہیں اور علم کا اس بات کرتے ہیں. تو صفتیں تین طرح کی ہیں. جن صفتوں کو ثابت کیا گیا ہے ان کو ثابت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. جن صفتوں کی نفی کی گئی ہے یعنی انکار کیا گیا ہے، ان صفتوں کی نفی کرتے ہیں اور اس کا جو اپوزٹ صفت ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے میں اس بات کرتے ہیں. اور تیسری قسم کی صفتیں وہ ہیں جن کے لیے نہ اس بات وارد ہے، نہ تو اس کو ثابت کیا گیا ہے، نہ اس کو ڈینائی کیا گیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفت کا ذکر ہی نہیں آیا ہے، تو اس کو ہم رک جاتے ہیں، اس کے لفظ کو ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے اور اس کے معنی میں ہم تفصیل میں جاتے ہیں. جیسے یہ مکان کا لفظ ہے، یہ جسم کا لفظ ہے. اگر کوئی پوچھتا اللہ کا جسم ہے کہ نہیں ہے، اللہ مکان میں ہے کہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو، یہ لفظ ہم ایسے استعمال نہیں کریں گے. لفظ کے بارے میں تو ہم خاموش رہتے ہیں. معنی بتاؤ تمہارے کیا ہے. اگر تم معنی سے یہ مراد لے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا مکان یا اللہ تعالیٰ ایسے مکان میں جس مکان نے اللہ کو گھیرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق گھیر نہیں سکتی، اس معنی میں ہم مکان کی نفی کرتے ہیں. پر اگر لا مکان ہونے کا مطلب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی کوئی جہت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اوپر ہونے کا انکار کر رہے ہو، تو اس معنی میں ہم مکان کی نفی نہیں کرتے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. میرے خیال سے یہ ٹاپک بہت اچھے سے ڈسکس ہو گیا ابھی. جی شیخ شعبان کچھ بولنا ہے اور کچھ ایڈ کرنا ہے آپ کو؟ یہ جو نفی صفات یعنی تنزیہ کے نام پہ جو نفی کی جاتی ہے، اس میں بھی آپ اہل باطل کی یہاں دیکھیں گے بھائی، اور اس سے پہلے جو لوگ آئے جو شبہات جہاں سے لائے، ان لوگوں کے یہاں ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ بار بار اللہ عرض نہیں ہے، اللہ جوہر نہیں ہے، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں. جبکہ
उसको जिक्र ही नहीं करना है, बल्कि बहुत दफा तो इस तरह की नफी, यानी जो मुबालगा वाली नफी हो, जो अपने तौर से बना के नफी करते हैं, वो तो गुस्ताखी से इबारत है। मिसाल के तौर पे यानी समझने के लिए, वलिल्लाहिल मसलुल आला, कि कोई बादशाह है, अब वहां आप कहें कि आप चोर नहीं हैं, हाँ, आप झूठे नहीं हैं, आप बदकार नहीं हैं, ये कोई तारीफ है? ये उस बादशाह की कोई तारीफ है? यानी ऐसी तंजीह के नाम पे इस तरह नफी की जाती है। तो सलफ, तो ये जो यानी कि तातील करने वाले हैं, जब नफी करते हैं तो नफी में यही मुबालगा होता है, अल्लाह अर्द नहीं, अल्लाह जौहर नहीं, अल्लाह फलानी, अल्लाह फलानी, फिर ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं कि उसमें अल्लाह की तौहीन भी हो जाती है। और ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि जब हम वो एक शाहरा है उसको छोड़ देते हैं, और जो चीज हमारे अक्ल की गिरफ्त में नहीं आ सकती उसको अपनी अक्ल की गिरफ्त में लाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये सारे कमालात, मनफी कमालात हमसे जाहिर होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फीक। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख सरफराज फैज़ी हफीज़हुल्लाह। आज इस बयान की, इस वजाहत की बहुत ज़रूरत थी कि अल्लाह ला मकान है, इस इस्तिलाह की क्या हकीकत है। बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर। आई प्लस की पूरी टीम को जज़ाकुमुल्लाह खैर।